رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی تمام تر عبادات اور اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. بعدہ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی، مجھ طالب علم کے لیے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ شیخ کمال الدین سنابلی حفظہ اللہ کی رہنمائی میں، صدارت میں دلی شہر میں 10 دنوں کا دورہ منعقد ہوا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی ان کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے. درس کے عنوان کے تعلق سے آپ کو ابھی خبر دی گئی کہ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. آپ جب اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اسلامی تاریخ نے وہ دور دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ، ان کے شاگردان، تابعین، پھر اس کے بعد تبع تابعین، ائمہ دین اور محدثین کی جو جماعت ہے وہ راہ حق پر قائم رہی. لیکن اس کے بالمقابل یا اس کے برعکس کہہ لیجئے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ابتدائی دور میں بڑے ہی دیندار تھے، شریعت پر عمل کرنے والے تھے، کتاب و سنت کے حاملین میں سے تھے، لیکن جب فتنوں کے دروازے کھلے اور تاریک رات کی اندھیروں کی طرح فتنے آنے شروع ہوئے تو بے شمار نوجوان فتنوں کی چپیٹ میں آ کر اس زمین کے سینے میں دفن کر دیے گئے. اور فتنوں کے بارے میں ایک بنیادی اصول قرآن نے بیان کیا ہے کہ فتنے، آزمائشیں یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے آتی تھی، آتی ہیں اور آتی رہیں گی. اللہ نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 32 میں کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں اور یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ کلمے کے اقرار کے بعد آدمی کے ایمان کے بالمقابل ایمان جتنا مضبوط ہو اتنے ہی مضبوط فتنوں سے یہ دوچار ہوتا ہے. اس کی آزمائشیں ہوتی ہیں. کبھی اس کی آزمائش اللہ رب العالمین آل و اولاد میں لیتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین اسے مال کے معاملے میں آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین اسے اس کے دین کے معاملے میں آزماتا ہے، کبھی یہ اپنے اہل خانہ کے تعلق سے آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے. اور ان تمام آزمائشوں کا مقصد اللہ نے یہ بتایا کہ صرف اللہ یہ فیصلہ کر دے
کہ کون اللہ کا سچا بندہ ہے اور کون صرف ایمان کا دعوے دار ہے۔ آپ دیکھیں، آپ جب سونار کی دکان پر، جولری شاپ میں کسی زیور کو بیچنے کے لیے لے جاتے ہیں تو سونار آپ سے لینے کے بعد کہتا ہے کہ اسے پہلے گلایا جائے گا، اس کے بعد اسے خریدی جائے گی، اور وہ گلانے کے بعد آپ کو خبر دیتا ہے کہ اس میں حقیقی سونے کی ملاوٹ، حقیقی سونا اتنا ہے، اس میں ملاوٹ اتنی ہے، تو آپ کا جو حقیقی سونا ہے اسی کی قیمت دی جائے گی، ملاوٹ کی اشیاء خریدی نہیں جائے گی۔ ایسے ہی ایمان لانے کے بعد آزمائشیں آتی ہیں اور اللہ رب العالمین حقیقی اور سچے مومنوں کو اللہ الگ کر دیتا ہے، اور وہ لوگ جو آزمائش میں پڑھ کر کے اپنے دین اور دنیا کو خراب کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں الگ کر دیتا ہے۔ آزمائشوں کے تعلق سے بالخصوص میں نوجوانوں کو بولوں، آزمائشوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہا اللہ کے نبی نے بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہا کہ عمل کرنے میں جلدی کرو، عمل کرنے میں جلدی کرو، عمل کا اللہ موقع دے رہا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیجیے، ورنہ اس زمین نے ایسے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے، یا اس آسمان نے ایسے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ آج نہیں کل، اب اس کے بعد، اب اس کے بعد، یا تو اپنی قبروں میں چلے گئے یا اسپتالوں کے بستروں پر لیٹ کر کے اپنی شفا یابی کے انتظار میں تھے۔ بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں جلدی کیجیے، اس لیے کہ فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح، اندھیری رات کی طرح فتنے جو ہیں ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، اور ہر آنے والا فتنہ اپنے موجودہ فتنے سے زیادہ سخت ہوگا۔ ان کے اثرات کیا ہوں گے؟ ان کے اثرات کیا ہوں گے ان فتنوں کے؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایمان لائے، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آپ یقین جانیں اتنے ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں، حتیٰ کہ ایک بڑا قریبی تعلقاتی نوجوان، ایک عرصہ دراز تک اس نے دین سیکھا، علم کی باتیں کی، کتاب و سنت کا علم حاصل کیا، اور کچھ وقفے تک مجھ سے اس کے تعلقات بالکل منقطع ہو گئے۔ اچانک ایک دن واٹس ایپ اسٹیٹس میں نے اس کا چیک کیا تو وہ رافضیوں کے اسٹیٹس لگانا اس نے شروع کیے، جانتے نا روافظ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی؟ کہا کہ شیخ ہم اہل بیت والے ہو گئے، بالکل نوجوان، اور پیشہ بھی کیا ہے؟ کولکتہ ہائی کورٹ کا ہمارے یہاں وکیل ہے، وہ کولکتہ ہائی کورٹ کا وکیل ہے، کافی پڑھا لکھا ہے۔ تو یہ جب فتنے آتے ہیں نا تو نوجوانوں کو ایسے ہی تباہ و برباد کرتے ہیں، یا تو وہ فتنوں میں پڑ کر کے شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں، یا فتنوں میں پڑ کر کے الحاد کا شکار ہو کر کے لادینیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب فتنے آئیں گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آدمی کے ایمان کی قیمت اس کے نزدیک رتی برابر نہیں رہے گی، رتی برابر نہیں رہ جائے گی۔ اللہ میرے بھائی، امام ابن القیم رحمہ اللہ فتنوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ فتنوں کو اگر اس کے تمام تر اقسام کو دیکھ کر کے قسموں میں بانٹا جائے تو فتنے دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ فتنے جن کا تعلق انسان کے شہوات سے ہے، یعنی نفسانی خواہشات سے ہے، اور ان کی مثال اگر لینی ہو، مثال کے طور پر آپ بے حیائی کو لیجیے۔ آج یہاں نوجوان جتنے موجود ہیں، یا ہماری جو مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، ہر ایک آدمی کے پاس موبائل ہے۔ آپ اچھی چیز دیکھنے کے لیے بھی اگر انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو کم از کم اس پر ایڈس وغیرہ تو آتے ہیں،
اب شراب کے ایڈ، اب اس میں ننگی خواتین، اللہ کی پناہ، آپ غور کیجیے، شہوات کے فتنے، بے حیائی ہے، حرام کھانے کی عادت لگ گئی ہے لوگوں کو۔ آج مسلمانوں میں اکثریت جو نوجوان ہیں ان کو کس چیز کی عادت لگی ہے؟ یا تو وہ جوئے کے عادی ہو گئے، اور مزید اس پر یہ کہ حکومتی پیمانے پر ڈریم 11 کے نام سے ایک ایپلیکیشن بھی دے دیا گیا کہ آپ آسانی سے وہاں بیٹھ کر کے کرکٹ کے نام پر بیٹنگ کیجئے اور جوا کھیلیے۔ آپ یقین جانیں، ایک مرتبہ ایک چائے کی دکان پر دوستوں کے ساتھ ہیں، تو 2-4 بچے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ میچ جو ہے آج اتنے بجے رات سے شروع ہونے والا ہے اور ہم سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا، محلے کے تھے ہمارے، میں کہا یار کرکٹ اور فٹ بال کے تو میچ نہیں، اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے بڑے شوقین ہوتے ہیں سب چیزوں میں، کرکٹ اور فٹ بال کے، پڑھائی کے دور سے۔ میں نے کہا ان کے تو میچز نہیں چل رہے، وہ مجھے معلوم ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ کہہ رہے کہ بیس بال کا میچ ہو رہا ہے، اس کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، اس میں ہم بیٹنگ کرتے ہیں۔ انا للہ، بڑی آسان چیز ہے۔ ایسے ہی آپ شہوات کے فتنے والی شراب نوشی، نوجوانوں میں یہ چیز عام ہو گئی ہے، یہ تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، شراب پینا، سگریٹ پینا۔ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ترقی کے یعنی ترقی کرتے ہوئے اتنا اونچے مقام۔ ہمارے یہاں ایک صاحب کے بیٹے کے بارے میں خبر لگی کہ وہ شراب پیتا ہے، ہم نے ان کے والدین سے رابطہ کیا اور بتایا کہ بھائی آپ اہل حدیث گھرانے کے، آپ کے بیٹے کی فلاں جگہ نوکری ہے، وہ ابھی شراب پی رہا ہے آج کل۔ کہہ رہے کہ کیا کرے، بیٹا بابو صاحب ہو گیا ہے، اب تو اس کو یہ سوٹ کرتی ہے یہ سب چیزیں، بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو وہ نشہ کر لے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ شہوات نوجوانوں کی اکثریت اس میں گھری ہوئی ہے۔ ایسے ہی عورتوں اور مردوں کا ایک دوسرے کے تعلق سے فتنے میں پڑ جانا، اور بالخصوص شادی شدہ جوڑے، شادی شدہ، شوہر وقت نہیں دے رہا ہے، بیوی جا کر کے کہیں اور وقت تلاش کرتی ہے، بیوی مصروفیات میں ڈوبی ہوئی ہے، شوہر وقت پاس کرنے کے لیے کسی اور کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں زمین پر فتنہ فساد، اپنے مقصد کے حصول کے لیے قتل و غارت گری تک لوگ آمادہ ہو جا رہے ہیں۔ آج ان ساری چیزوں کا تعلق انسانی زندگی میں شہوات کے فتنے سے ہے۔ شہوات کا فتنہ یعنی آپ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑاتے رہیں، یہ شہوات کے فتنے۔ اچھا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دوسری قسم جو ہے یہ شبہات کے فتنے ہیں، اور میں اسی پر بات کرنے والا ہوں۔ شبہات کے فتنے ہیں۔ شبہات کے فتنے کیا ہے بھائی؟ انسان کا دین کے معاملے میں شک اور شبہ میں مبتلا ہو جانا۔ اور آپ دیکھیں آج انٹرنیٹ نے تو یہ ماحول بڑا آسان بنا دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پر کیسے علم حاصل کرنا ہے۔ ہم طلبہ ہیں، کوئی چیز تلاش نہیں ہوتی ہے، جب انٹرنیٹ پر اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں تو اگر سامنے آپ کے 10 باتیں آتی ہیں نا، تو ان میں سے 8 سے زائد باتیں گمراہ لوگوں کی ہوتی ہیں، گمراہ لوگوں کے ویب سائٹ سے، روافظ کے ہیں، قادیانیوں کے ہیں، اور ان کے وہ باتیں آتی ہیں۔ عام آدمی کے پاس پیمانہ نہیں ہے، اب وہ کیا ہوتا ہے، دین کے بارے میں شک شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ شبہات کے فتنے ہیں کہ انسان کا دین کے بارے میں شک شبہ میں مبتلا ہو جانا، صحیح منہج، صحیح طریقہ، صحیح راستے کو چھوڑ دینا، صحابہ اور تابعین کے راستے سے گمراہ ہو جانا، شرکیات میں، بدعات میں پڑ جانا، حق اور باطل کے درمیان فرق نہ کر پانا، یہ چیزیں جو ہے شبہات کے فتنے میں آتی ہیں۔ اور اہل علم اسلاف ہمارے فرماتے ہیں کہ شہوات اور شبہات یہ جو 2 فتنے ہیں، ان میں سب سے خطرناک فتنہ جو ہے وہ شبہات کا فتنہ ہے۔ اور بعض سلف یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بسا اوقات شہوات کے فتنوں سے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن آدمی ایک بار شبہات کے فتنے میں پڑ جائے اور اس میں ڈوبتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ اور یہ شبہات کے فتنے بے شمار نوجوانوں کو آج تباہ و برباد کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ یقین جانیں، میں بالخصوص نوجوانوں سے اور بالعموم اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں، یہ جو شبہات کے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی پہلی چیزیں، جب وہ چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد احساس ہوتا ہے اللہ اکبر، اس فتنے نے تو ہمارا دین ایمان سب تباہ کر دیا۔ ایک شبہات کے فتنے کی
آپ اگر کہہ لیجئے کہ ہلاکت اور بربادی دیکھنا چاہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام میں سب سے پہلا فرقہ جو خوارج کا فرقہ بنا، یہ فرقہ شبہات کی بنیاد پر ہی بنا، شبہات کی بنیاد پر بنا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ صرف اللہ کا مانا جائے گا۔ سیدنا علی نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو یہ حق کی کر رہے ہیں لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ اپنے باطل عقائد کی تائید کرنا ہے۔ لوگ آپ اصل کیا ہے؟ آپ فیلڈ میں نہیں ہیں، اسی لیے شیخ نے آپ سے کہا کہ یہ جو کام ہے نا دعوت و تبلیغ کا کام اور دروس میں بیٹھنا، یہ آپ کے، میں کہتا ہوں کہ عقل کے اہم خانوں کو یہ روشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ جب باہر نکلے فیلڈ میں کام کریں گے، ایسے ایسے لوگوں سے رابطہ سامنا ہوتا ہے کہ وہ آپ دیکھیں، جس مثال کے طور پہ ہمارے جنید بھائی کو معلوم ہے، شیخ کے بیل میں بات ہوگی کہ ملک ہندوستان میں، ملک پاکستان میں قادیانیوں کا مرکز ہے قادیان۔ قادیان کے بعد ملک ہندوستان میں میرے آنکھ کا دیکھا ہوا ہے سب سے بڑا قادیانیوں کا مرکز کرناٹک کے ایک شہر یادگیر میں ہے۔ آپ جائیں نا، ان کا دعوتی سینٹر، ان کی عبادت گاہ، ان کی ایکڑس میں پھیلی ہوئی ہے، اور حیرانی کی بات ہے کہ لوگ ان کی دعوت پر مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی بھی مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ شبہات نوجوانوں میں یہ چیز بڑھ رہی ہے، پیسے کی لالچ، دولت کی لالچ، جاہ و منصب کی لالچ، اب وہ شہوات سے شبہات میں پڑا، اپنی دین دنیا دونوں سے تباہ و برباد کر دی۔ اللہ، یہ وہ نوجوان ہیں جن کو زمین کھا جاتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ، شبہات کے فتنے میں پڑنے کے بعد شبہات بھی اپنے دل میں، اپنی قبر میں دفن کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، خوارج کا جو فتنہ اٹھا اور دین اسلام میں جو ٹکڑے ہوئے، جو جماعتیں بنی، یہ شبہات کے بنیاد پر اس کی ابتدا ہوئی۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں کا ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر خاتون اور ہر مرد اپنی یہ ذمہ داری سمجھ لے کہ وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کو شبہات سے کیسے نجات دلائے۔ یہ اصل مدعا ہے۔ دیکھیں، اللہ نے قرآن میں ایک اصول بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایک سوال ہے، آپ کے گھر میں اگر آگ لگ جائے اور گھر میں کچھ ایسے بچے ہوں، ایسی بچیاں ہوں، پہلے تو دعا کیجئے اللہ ہمارے اور آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ کہا کہ آپ کے گھر میں اگر آگ لگ جائے اور گھر میں ایسے بچے ہوں جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں، بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، تو آپ سب سے پہلا قدم کیا اٹھائیں گے؟ پہلے آپ ان کی حفاظت کریں گے۔ آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ ان کی جان بچائی جائے، انہیں پہلے نکالیں، اس کے بعد دیگر اشیاء اور دیگر چیزوں پر غور و فکر کی جائے گی۔ تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، یہ زندگی اللہ کی آپ کی طرف سے امانت، اللہ کی طرف سے آپ پر اللہ کی امانت ہے۔ اس زندگی میں رہ کر کے دنیا سے جانے سے پہلے اپنی آل و اولاد کو شبہات کے فتنوں سے آگاہ کرے، انہیں نکالنے کی کوشش کرے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت ہوا؟ اپنے بچوں کو بلا کے کیا پوچھا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ انبیاء کی جماعت اللہ کی طرف سے یہ انہیں علم دیا جاتا ہے کہ فتنے بڑھتے جائیں گے، زمین پر اللہ کی عبادت کم ہوتی چلی جائے گی۔ آج شبہات کے فتنے چاروں اور سے ہمارے لیے دروازے کھول کے بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیں، قادیانیت کا فتنہ ہے، اخوانیت کا فتنہ ہے، رافضیت اور شیعیت کا فتنہ ہے، وہاں الحاد کا فتنہ ہے، اللہ اکبر، لادینیت کا فتنہ ہے، اور ایسے ایسے فتنے جو راہ سلف سے، منہج سلف سے ہٹ گئے۔ آج نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد دیکھا جائے تو اس فتنے میں پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے نوجوان نسل کی حفاظت کریں، اپنے نوجوان نسل کی حفاظت کریں شبہات کے فتنے سے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت کریں شبہات کے فتنے سے۔ حفاظتی تدابیر کیا ہے؟ ان میں سب سے پہلی چیز کہ ہم اور آپ عقیدہ توحید پر ثابت قدم ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو عقیدہ توحید کی نعمت ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ
کائنات میں اس سے عظیم نعمت ایک بندے پر کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس نعمت کے دنیاوی فوائد تو ہیں، اخروی فوائد میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں۔ پہلی بات، جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، دعا کریں اللہ ہم سب کو ہمارے اہل و عیال کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اللہ رب العالمین اہل جنت سے بات کرے گا، اور بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر اور ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ سیدھے سیدھے پوچھے گا جنتیوں سے، اے میرے بندو یہ بتاؤ، یہ جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے چہرے سیاہ ہو چکے تھے، اللہ تم نے ہمارے چہروں کو روشن کیا، گناہوں کو معاف کیا، جنت کی اعلیٰ نعمتوں میں جگہ دی، اب اس کے بعد کیا چاہیے؟ تو اللہ رب العالمین اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا، اور یہ صرف عقیدہ توحید کی بنیاد پر ملنے والی نعمت ہے۔ آپ پوری دنیا کے عقائد کا انبار لے کر کے جائیں اور عقیدہ توحید نہیں ہے، یا عقیدہ توحید ہونے کے بعد اس میں بگاڑ اور فساد ہے، اللہ کی قسم یہ نعمت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار، اور دوسری اہم چیز اللہ تعالیٰ بندوں سے جنت میں اعلان کرے گا، وہ اعلان جس کی یہاں بیٹھے ہر مرد و خاتون کی خواہش ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ کہے گا اے میرے بندو آج میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد تم پر کبھی ناراض نہیں۔ یہ دو عظیم نعمتیں اللہ جنت میں دے گا، وہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر۔ اور فتنوں سے حفاظت کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر ہے تو اس پر ثابت قدم رہے، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو عقیدہ توحید کی اہمیت کو سمجھائیں۔ ورنہ یاد رکھیں اللہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 میں کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ رب العالمین نے بڑی صاف، اور اللہ سے زیادہ صاف اور سچی بات کسی کی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ آزمائشیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ آزمائشیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، لیکن آزمائشوں میں من یؤمن باللہ، جو عقیدہ توحید پر قائم رہ جائے، جو عقیدہ توحید پر ڈٹا رہ جائے۔ آج تو ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عقیدے کا سودا کر دیتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی ہے کسی کے مشورے پر، میں اہل حدیثوں کی بات کر رہا ہوں، کسی کے مشورے پر کسی کے دربار پر چلے گئے، ہمارے رشتہ داری میں خاتونیں کہتی ہیں کہ شیخ شاید ملک ہندوستان کا کوئی ایسا مزار ہو جس کی مٹی میں نے نہ کھائی ہو اولاد کی، لیکن اللہ نے اولاد دی۔ آپ کے اصول یاد رکھیے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں جی، میں ایسے ہی بات کرتے کرتے درس دیتا ہوں تو بزرگوں سے نوجوانوں سے بولا کریں، سورۃ الکہف پڑھتے ہیں۔ سورۃ الکہف میں اللہ نے کئی واقعات بیان کیے، وہاں ایک واقعہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ہے۔ وہاں ایک بستی میں جب موسیٰ اور خضر علیہ السلام پہنچے، سیدنا خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا، اللہ اکبر۔ سیدنا موسیٰ نے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ارے بھائی اس کا کوئی جرم نہیں تھا، اس نے کوئی قصور نہیں کیا، آپ نے اسے کیسے قتل کر دیا؟ کیا کہا؟ بعد میں تعبیر یہ بتائی اللہ کے حکم سے کہ اس بچے کے ماں باپ جو ہے بڑے ایمان والے تھے، اللہ ان کے ماں باپ سے بڑی محبت ہے، لیکن بچے کی محبت میں آ کے یہ کفر کر لیتے تو اللہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ تو یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ آپ کو اگر اللہ اولاد کی نعمت دے رہا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ نہیں دے رہا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اولاد نہیں ہے، آپ عقیدہ توحید پر قائم ہیں، اولاد ہونے کے بعد عقیدہ توحید میں بگاڑ آ جائے تو اس اولاد سے اولاد نہ ہونا کئی گنا بہتر ہے۔ اور اس معاملے میں عورتوں کو اپنے گھروں میں نہ کوسا کریں کہ اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، اس نے اللہ سے کہا ہے کیا کہ میرے اللہ مجھے اولاد نہیں دینا؟ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے، سسرال والے تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، لوگ طلاق کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو دوسری شادی کرنی ہے کیجئے، طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ آپ اسے کھلا رہے نہ آپ اسے پلا رہے، اللہ آپ کو کھلا رہا ہے، اللہ اسے بھی کھلا رہا ہے، اللہ زمین کی کیڑے مکوڑوں کو بھی کھلا رہا ہے، آپ اس کے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے بیچاری عورتیں کوسی جاتی ہیں، ساس کی طرف سے، سسر کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور اللہ رب العالمین ظالموں سے قیامت کے دن مظلوم کو بدلہ دلوائے گا، یہ سوچ سمجھ کے ظلم کرنا۔ بہرحال تو اللہ نے کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ کہ فتنوں کے دور میں جو اللہ پر ایمان میں مضبوط ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو شبہات کے فتنے جب عام ہو، دین اور حق اور باطل
کہ فرق کی تمیز ختم ہو جائے تو آپ جس عقیدے پر قائم ہیں، عقیدہ توحید پر، اس پر مزید ڈٹ جائیے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین آپ کے اور ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اللہ ہر چیز کا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ ایمان لانے کے بعد آدمی اگر شرک نہ کرے، ایمان لانے کے بعد اس کے ایمان کی آزمائش ہوئی اور اس نے شرک نہ کیا، تو اللہ نے کہا کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آپ مثال لیجیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بڑی آزمائشوں میں پڑے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنے ایمان پر ٹکے رہے۔ بے شمار نوجوانوں کی مثال ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں ہم میرٹھ میں تھے تو میں نے ایک نوجوان کی وہاں مثال دی۔ میں آپ نوجوانوں کو اسی نوجوان کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حبیب بن زید، کہیے کیا نام ہے؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا زید بن حبیب بن پہلے سفیر جی حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اس نے اللہ کے نبی کو خط لکھ کر کے بھیجا کہ اللہ نے نبوت میں مجھے آپ کا شریک بنایا ہے اور زمین آپ کی آدھی آدھی ہماری۔ اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی، سمجھایا، نہ مانا، اپنے ضد پر ڈٹا رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دے کر کے اس کے پاس بھیجا۔ فتنوں کے دور میں اپنے عقیدے پر قائم رہے آپ، اس کی بڑی جامع مثال ہے۔ کہتے ہیں حبیب ابن زید وہاں پہنچے، حبیب ابن زید وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد بتایا کہ میں اللہ کے نبی کا خط لے کر کے آیا ہوں۔ خط مسیلمہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ مجمع میں اس شخص کو لے کر کے آؤ۔ اب یہ چاہتا کہ مجمع پر دھونس جمانی ہے، لوگ سن لے کہ واقعی میں بھی نبی ہوں، اس کی زبان سے اقرار کروا۔ حبیب ابن زید سے کہا کہ خط پڑھ کر کے سناؤ، خط سنا دیا۔ تو مسیلمہ کہتا ہے کہ محمد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ اور کہا میرے بارے میں؟ کہا کہ میں بہرا ہوں، مجھے تمہاری بات سنائی نہیں دیتی ہے۔ فتنوں کے دور میں یہی اصول اختیار کیجیے، جب آپ کے سامنے کوئی چیز ملتبس ہو جائے، فرق کرنا آپ کے بس کے باہر کی چیز ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لیجیے، خاموشی اختیار کر لیجیے۔ کہا آئیے مسجد کے امام صاحب کے پاس آئیے، آپ کے شہر کے علماء ہیں ان کے پاس آئیے، مسئلہ رکھیے، ان سے اس کی تفصیل جانیے، خود سے فیصلہ مت کیجیے، خود سے فیصلہ مت کیجیے، اس لیے کہ خود سے فیصلہ کرنے والا جو شرعی علم نہ ہونے کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، یہ آدمی سب سے پہلے فتنے میں گرتا ہے، سب سے پہلے فتنے میں گرتا ہے۔ کہا کہ میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا میں بہرا ہوں۔ اچھا، کہا پھر پوچھا کہ محمد کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا وہ اللہ کے رسول ہے۔ کہا اور میں؟ کہا میں بہرا ہوں، تمہاری بات سنائی نہیں دیتی۔ 3-4 مرتبہ یہی بات ہوئی۔ اس کے بعد اس نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹو اور اس سے پوچھو کہ میرے بارے میں اس کی کیا رائے ہے۔ جب پوچھا جاتا اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے اللہ کے رسول ہیں، اور کہا جاتا مسیلمہ کے بارے میں، مسیلمہ کذاب اس جھوٹے کے بارے میں، تو کیا کہتے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں بہرا ہوں۔ دایاں ہاتھ کاٹا گیا، بایاں ہاتھ کاٹا گیا، دایاں جسم کے ایک ایک اعضاء کاٹ کر کے ان کے سامنے رکھے گئے، لیکن آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ماننے سے انکار نہیں کیا۔ یہ ثابت قدمی کیوں تھی؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں عقیدہ توحید بڑی مضبوطی سے بیٹھا ہوا تھا، بڑی مضبوطی سے عقیدہ توحید بیٹھا ہوا تھا۔ اور کیوں نہ بیٹھتا بھائی؟ چشمہ رسالت سے سیراب ہو کر کے آئے تھے، اللہ کے نبی سے انہوں نے علم سیکھا تھا، تو حقیقی علم جو قرآن و سنت کا ہے، واقعی آپ ویسے ہی سیکھنے کی کوشش کریں جیسے صحابہ نے سیکھا ہے، آپ کا بھی ایمان ان کی طرح مضبوط ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ وقت کی ضرورت ہے۔ جیسے شیخ بتا ہے مجالس سے بہت کم ہوتی ہے، بالخصوص ہم طلبہ ہیں بھائی، ہمارے شہر حیدرآباد میں یا کلکتہ شہر میں اگر ہم سن لیں کہ کسی بڑے عالم کی آمد ہے،
تو اللہ سارا کام کاج چھوڑ کر کے بیوی بچوں کو ایک طرف رکھ کر کے پہلے ایک کاپی اور پین لے کے وہاں پہنچتے ہیں، شیخ کی کوئی ایسی بات مل جائے جو میں نہیں، ایسی بات مل جائے جو نہیں۔ ابھی حالیہ ہمارے کلکتہ شہر میں توحید و سنت کانفرنس تھی ہماری شہری جمعیت کی جانب سے، اس میں علماء آئے، طالب علم کی حیثیت سے میری عادت ہے میں شیوخ کے دروس لکھ لیتا ہوں تاکہ وہ باتیں رکھ سکوں۔ آپ کو بھی ایک چیز بتاؤں، شیخ علی یمنی حفظہ اللہ بہت مشہور عالم ہے، رافضیت اور قادیانیت پر اللہ نے ان کو بہت پکڑ دی ہے، بہت پکڑ دی ہے۔ تو انہوں نے شبہات کے فتنوں کے باب میں ایک چیز کی نصیحت کی، کہا کہ اگر کسی آدمی کو پہچاننا ہو جو آدمی رافضی ہے یا اخوانی ہے یا تحریکی ہے، تو اس کی تقریر اور تحریر، اس کی جب تقریریں سنیں گے اور اس کی تحریریں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا دل اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے صاف نہیں ہے۔ یہ پیمان کیا ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا اس کے بعد جتنے لوگ جو تحریکی مزاج کے ہیں، اخوانی مزاج کے ہیں یا رافضیت زدہ ہیں، سب کی تقریریں تحریریں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے داغدار ہیں۔ تو علماء کے دروس پہ بیٹھا کریں، علم سیکھیں۔ تو پہلی چیز، اگر عقیدہ توحید ہمارے دلوں میں رچ بس جائے مضبوطی سے، تو اللہ رب العالمین شبہات کے فتنوں سے ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامنا۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی، اور وحی ہمارے یہاں قرآن کی صورت میں ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور ان دونوں وحیوں پر عمل کر کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی زندگی میں دکھا دیا۔ جی ہاں، صحابہ نے نبی کی زندگی میں عمل کر کے دکھایا، اللہ کے نبی کی موجودگی میں انہوں نے عمل کیا، اور ان کے اعمال میں کوئی کمی بیشی ہوتی تو اللہ کے نبی اصلاح کر دیا کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے، یا ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتے، اس کے بارے میں علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیں، فتنوں کے دور میں، بالخصوص شبہات کے فتنوں میں، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اپنے بزرگوں سے، یہ ہمارے بزرگ نہیں ہیں، یہ بھی نوجوان ہیں، ان کی داڑیاں سفید ہیں، ان کی ہمتیں آج بھی جوان ہیں، یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ۔ آیا فجر میں آپ کو یہی نوجوان ملیں گے، آپ کو جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، کہاں ہمارے یہ نوجوان نظر نہیں آتے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے۔ کہا کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 پڑھیے، اللہ نے کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی جانب سے آپ کے پاس نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں نور اپنی وحی کی صورت میں قرآن و سنت عطا کر دی، اللہ نے عطا کر دی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ ہاں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس نور پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے جائیں، تبھی اللہ رب العالمین آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ سبل السلام جو ہے وہی راستہ ہے، 5 وقت نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ پر چلا۔ یہ وہی راستہ ہے جس کو اللہ نے نور کہا، کتاب مبین کہا، صراط مستقیم کہا، سبل السلام کہا اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد کہا یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے، غور سے سنیں نوجوان، یہاں غور سے سنیں۔ ہمارے نوجوان شبہات میں کیسے پڑھتے ہیں؟ کسی کی بھی بات سنی اور اس کو اپنے لیے دین اور دلیل بنا دیا، اس کو اپنے لیے دین اور دلیل بنا دیا، جبکہ دین اور دلیل ہمارے لیے صرف اللہ رب العالمین کی وحی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن کے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے پیچھے چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے اور وہ قرآن حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ۔ 2 باتیں ہیں، ہدایت اللہ رب العالمین کے حکم اور اس کے توفیق سے ملتی ہے، اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے تو جب فتنوں کے اندھیرے چھا جائیں گے نا، تو یہی قرآن و سنت آپ کے لیے روشنی کا سامان اکٹھا کریں گے اور آپ کو فتنوں کی تاریکی سے نکال کر کے ہدایت کی روشنی میں لے کر جائیں گے۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جب قرآن و سنت کی روشنی سے آپ روشنی حاصل کریں گے
تو دیکھیں گے کہ آپ واقعی اس صراط مستقیم پر ہیں جو لے کر کے اللہ کے نبی آئے، جس کی تعلیم آپ نے دی، جس پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین عمل کرتے ہوئے آئے ہیں۔ فتنوں کے دور میں یہاں وہاں ان کی اس کی باتوں کو سننے سے بہتر ہے کہ اگر نجات چاہتے ہیں واقعی تو پلٹ آئیے قرآن اور سنت کی طرف اور اس کو مضبوطی سے تھام لیجیے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح الجامع کی روایت، حدیث صحیح سے آئی، کہا کہ ترکتو فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، اور یہ اس وقت تک جدا نہ ہوں گے جب تک کہ تمہاری ملاقات مجھ سے حوض کوثر پر نہ ہو جائے۔ امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے، ذرا غور سے سنیں نوجوان ہمارے، کہا کہ السنت سفینۃ نوح، اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں، جو قرآنی تعلیمات ہے، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ فمن رکبها فقد نجا، جو آدمی سنت کی کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پا لی۔ ومن تخلف عنها غرق، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا۔ اور آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی جب کشتی چلی تو ان کے خود کے بیٹے نے ان پر ایمان نہ لایا تھا تو وہ ڈوب گئے۔ تو شریعت اسلامیہ میں انسان کے عقائد اور اس کے اعمال اور اس کے سنت پر عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ یہاں بات آئی ہے شبہات کے فتنوں کی، تو ایک چیز کی مثال دیتا ہوں کہ آج نوجوان کس طرح گمراہی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا بھائی عام ہے، اب تو اتنی سہولت ہو گئی کہ 1 منٹ پھر 30 سیکنڈ پھر 10 سیکنڈ کی اسٹیٹس ویڈیوز آ رہے ہیں، ریلز آ رہے ہیں۔ اب آپ اسکرول اپ کرتے گئے، کسی کی بات آپ کو بڑی، سوشل میڈیا پر ظلم بھی ہوا تو 2 لوگوں کا بڑا ظلم ہوا، ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ایک مولانا جلال الدین رومی پر۔ کوئی بھی بات کسی کو اچھی لگی لکھ دیا حضرت علی نے فرمایا، وہ نہ سمجھ میں آئے تو لکھ دیا مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، اللہ کی پناہ۔ اب کوئی بات اچھی لگی 10 سیکنڈ کی ویڈیو، اب نوجوان کیا کرتا ہے ہمارا، لے کر کے اس کو اسٹیٹس پر ڈال دیا۔ اب ایک دوسرا نوجوان جو آپ سے واقعی بڑا متاثر ہے، اس کو آپ کا عمل، آپ کی باتیں، آپ کا منہج بڑا پسند ہے، آپ نے تحقیق نہیں کی یہ کون ہے، اب وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ جو صاحب جن کی بات یہاں رکھی گئی ہے یہ بڑے علم والی شخصیت ہے، ہمارا دوست اسٹیٹس پر استعمال کرتا ہے، اب وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک اصول ہے اسلاف جو ہے دین لینے کے بارے میں یہ چیز دیکھا کرتے تھے کہ سامنے والے کا سنت کے تعلق سے کیا ہوتا ہے۔ اسلاف کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ بات کون کہہ رہا ہے۔ اچھا، بعض لوگ دلیل بناتے ہیں کہ ایسی بات ہے مولانا، آپ لوگ تو خالی اپنے من کی بات کرتے ہیں۔ ایک شیطان نے آیت الکرسی سکھلائی تھی ابلیس نے، شیطان نے سکھلایا تھا نا آیت الکرسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو کیسے مان لیا گیا؟ اللہ کے بندے، وہاں اللہ کے نبی موجود تھے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی بات سننے کے بعد عمل کر لیا تھا، آ کر کے اللہ کے نبی سے اس کی تائید کروائی، یہ سنت کا عمل ہوا، تائید کروائی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں اس نے سچ کہا ہے گرچہ وہ جھوٹا ہے۔ اللہ، آپ کے پاس تو اللہ کے نبی موجود ہے، آپ کے پاس تو پیمانہ بھی ہے، تو پیمانہ یہی ہے کہ سنت پر تول کے دیکھیے اس کی بات، کہنے والا کون ہے یہ دیکھیے، اس کی باتیں نہ دیکھیے۔ اچھی بات تو ابلیس نے بھی بتلائی تھی، آج ہمارے نوجوان اس کا شکار ہو اور یہ چیزیں انہیں شبہات میں ڈال دیں گی۔ میں حیدرآباد میں ہمارے یہاں صبح ایک نوجوان کا میسج ہے، شیخ کیا ہے کہ شیخ فون نہیں اٹھا رہے، میں کب سے کال کر رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، ہاں بھائی کیا بات ہے؟ شیخ میں آپ کو ایک شخص کی تصویر بھیجایا، انہوں بڑی بہترین باتیں کرتے شیخ، تصویر دیکھا، اس کے بارے میں تحقیق کی پتہ چلا وہ ایک صوفی عالم ہے، بھیجنے والا بہترین اہل حدیث گھرانے کا بندہ اور علم دین بھی سیکھتا ہے۔ اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ فتنے کتنی آسانی سے ہمارے درمیان چلے آ رہے ہیں، بالخصوص شبہات کے فتنے، بالخصوص شبہات کے فتنے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ فتنوں کے دور میں جہاں عقیدہ توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، وہیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے۔ کیسے؟ عضوا علیہا بالنواجذ، عضوا علیہا بالنواجذ،
کہ جس طرح یہ داڑھ سے کوئی چیز پکڑ کے توڑ دے نا، یہ مضبوط ہے، یہ سب سے مضبوط حصہ ہے، اس سے جس طرح کوئی چیز مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے ویسے اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیجیے، ورنہ یہ فتنے آپ کو ہمارے دین کو کب لوٹ کر کے چلے جائیں گے اس کا احساس نہیں ہوگا۔ ایسے ہی تیسری اہم چیز دینی علم حاصل کرنا اور علماء کی طرف رجوع کرنا، دینی علم حاصل کرنا اور علماء کی طرف رجوع کرنا۔ جی ہاں، یاد رکھیں آج ملک بھر میں جہاں جہاں ہم دعوت و تبلیغ کے لیے پہنچتے ہیں وہاں ہم نے دیکھا کہ دینی علم کے حصول کا ماحول نہیں ہے۔ دینی علم کے حصول ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم جمعہ کے خطبے میں پہنچ جائیں، درس وغیرہ میں بیٹھ جائیں، اس کو ہی دینی علم کا حصول سمجھا جاتا ہے، حالانکہ علم دین در حقیقت کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، اور کتابوں سے کیسے؟ اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو سنیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس ایک عربی عبارت لے کر کے آئے، اس عبارت میں لکھا ہوا تھا منا رآہ بلیل، ہم میں سے کسی نے اسے رات میں دیکھا۔ اب وہ بیچارے پڑھے جا رہے منار واہو بلیل، منار واہو بلیل، میں کہیں کیا کرتا ہوں، اسی کتاب میں اسی لکھا ہوا ہے۔ آپ کتابوں سے علم حاصل کیجئے، علماء کے پاس بیٹھ کر کتابوں کا درس شروع کیجئے، کتابوں کا درس لیجئے۔ میں تو سیدھے آپ ابتدا کیجئے نا، آپ ابتدا کیجئے، سب سے آسان کتاب اصول ثلاثہ سے شروع کیجئے۔ اصول ثلاثہ ہے، قواعد اربعہ ہے، کتاب التوحید ہے، عقیدہ واسطیہ ہے، پہلے عقیدے کا علم حاصل کیجئے۔ آپ کو میں بتاؤں ہمارے یہاں جب بہت زیادہ عقیدہ توحید کی بات کر دی جاتی ہے تو لوگ بیچارے بیزار ہو جاتے ہیں، کیا شیخ 60 سال ہماری عمر ہو گئی، ہمیشہ عقیدہ توحید آپ لوگ کرتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، زمانہ بالکل ماضی قریب کا، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہی ہوگا، انہی کی نسبت سے لوگ بدقسمتی سے ہمیں وہابی کہتے ہیں، حالانکہ معاملہ یہ ہے اگر ان کی نسبت لگائی جاتی تو انہیں ہمیں محمدی کہنا تھا، ان کا نام محمد تھا۔ یہ وہابی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ آج آپ کو ایک نقطہ بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ غالباً دوسری صدی ہجری میں یا اس کے بعد کے ادوار میں آذربائیجان جو علاقہ ہے وہاں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، رستم بن عبد الوہاب اس کا نام تھا، رستم بن عبد الوہاب، اور اس کے عقائد جو تھے روافض، شیعہ اور باطنی شیعوں سے بھی بدتر تھے، جب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ دعوت کو لے کر کے اٹھے، عقیدہ توحید کی دعوت کو، تو دنیا بھر کے اہل بدعت کچھ نہ کر پائے، تو ان کو بدنام کرنے کے لیے وہ جو بادشاہ تھا رستم بن عبد الوہاب، اس کے عقائد کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور کر دیا۔ یہ بتاتا ہے، اس پر میرے پاس کتاب موجود ہے اس تحقیق کے اوپر، کتاب ایک عربی عالم کی کتاب، اردو ترجمہ میرے پاس موجود ہے، وہابیت کی حقیقت، اس کے عقائد کو یہاں منسوخ کر دیا۔ اللہ اکبر، صرف کس لیے؟ بدنام کریں۔ اور مولانا اسماعیل سلفی فرماتے ہیں کہ اہل بدعت جب کچھ نہ کر پائیں تو یا آپ کو گالیاں دیں گے یا آپ کے بارے میں آپ کو برے ناموں سے پکاریں گے اور اپنی بدعت کی اشاعت میں اور تیز ہو جائیں گے۔ یہ ان کا اصول ہے۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے سے اپنے طلباء کو کتاب التوحید پڑھا رہے تھے، تو طلباء نے ایک دن مشورہ کیا، کہا کہ شیخ ایسا کرتے ہیں کہ عقیدہ تو ہم نے کافی پڑھ لیا ہے، اب ہم تھوڑی فقہ وغیرہ کی تعلیمات بھی حاصل کر لیتے ہیں، مسئلے مسائل بھی خواہش ہوتی ہے وغیرہ۔ تو شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ویسے مجھے خبر لگی ہے درعیہ شہر میں ایک آدمی نے اپنے نئے گھر کی افتتاح کی ہے، تو جنوں کے نام پر اس نے جانور ذبح کیا ہے، تو میں کسی کو وہاں بھیجتا ہوں تحقیق کرنے کے لیے، اس کے بعد بات ہوگی۔ یہ بات انہوں نے کہی، طلبہ نے خاموشی سے سن لیا، ایک طالب علم کو بھیج دیا گیا، چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، طلبہ نے وہی بات رکھی، کہا کہ کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ تیسرے دن جب آئے تو طلبہ نے پوچھا اس آدمی کے بارے میں کیا خبر لگی کہ جس نے اپنے گھر کی افتتاح میں جنوں کے نام پہ جانور ذبح کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس نے جانور جن کے نام پہ تو ذبح نہیں کیا، اس کے بارے میں یہ خبر لگی کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے۔ تو طلبہ کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ۔ شیخ نے کہا کہ تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہے، جب میں نے کہا کہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا تو تم خاموش تھے، اور ایک گناہ کبیرہ ماں کے ساتھ زنا کی بات کی تو تم استغفر اللہ اللہ پڑھ رہے ہو۔ ہمارے یہاں عقیدے میں جب بگاڑ ہو جائے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی تھوڑی سی دوسری خرابی آ گئی پورے سماج میں اس کا چرچا ہوتا ہے۔
علم دین حاصل کیجیے، عقیدے کی بنیادی چھوٹی چھوٹی کتابوں کو پڑھیے، اپنے آل و اولاد اپنے نسل کے عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ یہ دروس، یہ محاضرے، ان کے فوائد ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو فائدہ کتابوں کے علم کا ہے اور وہ بھی بہترین اور جید علماء سے، اللہ اکبر، آپ اس فائدے کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ پڑھیں گے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی عمر ہو گئی ہے، نوجوان سمجھتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، وقت نکالو میرے بھائی، وقت نکالو، ورنہ ایک وقت کے بعد تم علماء کو تلاش کرو گے اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے تو لوگ تمہیں نہیں ملیں گے۔ لیکن آج اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے، دنیا جہان کی آپ تعلیم حاصل کیجئے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ 3 چیزوں کو جان لیں کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کے نبی کون ہے، اور آپ کا دین کیا ہے۔ یہ 3 چیزوں کو میں تو سیدھے لفظوں میں کہتا ہوں، 11 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ 11 چیزیں، کتنی چیزیں؟ 5 ارکان اسلام، شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بیت اللہ کا حج اگر طاقت ہو تو، اور 6 ارکان ایمان، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور بھلی بری تقدیر پر۔ ان 11 چیزیں اور ان کی تفصیلات کا علم ہر مسلمان کے لیے واجب و ضروری ہے، بغیر اس کے نجات ممکن نہیں ہے، بغیر اس کے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو علم حاصل کیجئے اور علماء سے علم حاصل کیجئے، اس لیے کہ اسلاف میں سے بعض سلف کہتے ہیں کہ یہ علم جو ہے ہمارا دین ہے۔ علم کیا ہے؟ ہمارا دین ہے۔ تو دیکھیے کہ ہم دین کس سے سیکھتے ہیں۔ آپ اگر بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ آپ سب کو اور ہمیں ایمان و صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وقت کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں، سب سے مہنگا علاج کروائیں، چاہے اس علاج سے ہماری سانسوں میں چند سانسوں کا ہی کیوں نہ اضافہ ہو جائے۔ دین آپ کی اور ہماری زندگی سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ آج مر جائیں صحیح دین پر ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی ہے، لیکن آپ اور مزید 10 سال زندہ رہ کر کے مریں، لیکن آپ کے عقیدے کے اندر بگاڑ اور فساد آ جائے، شبہات کے شکار ہو جائیں اور منہج میں خرابی آ جائے، یہ 10 سال کی زندگی آپ کے لیے وبال جنگ بن جائے گی اللہ رب العالمین کے یہاں۔ اس لیے علماء سے علم حاصل کیجیے اور یاد رکھیں علماء ہی وہ ہیں جو در حقیقت فتنوں کو پہچانتے ہیں اور فتنوں کو جانتے ہیں۔ عوام ہماری کچھ نہیں جانتی، جب فتنے آتے ہیں تباہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، داعش کا فتنہ آیا تھا، IS کا، تو ان دنوں ہم سعودی عرب میں تھے، وہاں اس کے بارے میں نوجوانوں میں بڑا چرچا ہوتا تھا، بڑے بڑے علماء کے پاس سوال آتے، علماء کہا کرتے تھے کہ خاموش رہو، انتظار کرو، وقت اس بات کو واضح کر دے گی کہ یہ فتنہ ہے یا ہمارے لیے خیر ہے۔ لیکن نوجوانوں نے نہیں سنا، وہاں کے عربی نوجوان اور وہاں کے بچے خوب پہنچے، اللہ اکبر۔ چند مہینوں کے بعد یہ بھاگ کر کے اپنے گھر عربی جانے چاہتے تھے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہتے کہ بھائی یہ تو خارجی ہے، یہ مسلمانوں کو قتل کر اور غیروں کو چھوڑ رہے ہیں۔ علماء فتنوں میں جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آج سیریا آزاد ہو گیا ہے الحمدللہ، اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت۔ آج لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اب خاموشی اختیار کیجیے، فتنوں کے دور میں خاموشی اختیار کیجیے، صبر کیجیے، حالات معاملات واضح کر دیں گے کیا حقیقت اور کیا فتانہ ہے۔ سن 2011 میں علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے سیریا کے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ شیخ حافظ اسد ہم پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہم اس کے خلاف جنگ کریں؟ علامہ صالح الفوزان حفظ اللہ نے ان کو کہا تھا کہ حاکم وقت کے خلاف خروج نہ کریں۔ لوگ نہ مانے، خروج کیا، اور 2011 سے لے کر 2024 تک سیریا میں اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کا کیا حال ہوا، ہم سے اور آپ سے یہ بات معافی نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لوگ آئے، علماء سے مشورہ کیا، ان کی باتیں نہ مانی، فتنے میں پڑے، خود بھی ہلاک ہوا، لوگوں کو بھی ہلاک کروایا۔ اس لیے جب فتنے آئے تو علماء کی طرف کثرت سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں، دریافت کریں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں۔ اس لیے علم حاصل کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنے گھر کے افراد کو اس سے محفوظ رکھیں، اس سے ان کی حفاظت کریں گے۔ اور ایک اہم بات یہ کہ نوجوانوں کی ایک ٹیم ہونی چاہیے ہر مسجد میں کہتا ہوں، جن کا کام ہی یہی ہو کہ وہ علم حاصل کریں۔
لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ میں مفتی بن کے لوگوں پر فتاوے دیتے چلے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 میں کہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ ہر جماعت میں ایک گروہ ایسی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا پورا وقت جو ہے اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے میں لگائے۔ آپ کوشش کیجئے، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، خواتین ہیں، ان کے لیے الگ سے اہتمام کیا، آپ اپنا قیمتی وقت روزانہ ایک وقت نکالیے کہ مجھے اتنا وقت اللہ رب العالمین کا دین سیکھنا ہے، اپنی شریعت کو جاننا ہے۔ اس کا زیادہ فائدہ اگر کچھ نہ پہنچا سکوں تو کم از کم میں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی تو اصلاح کر لیتا ہوں۔ یاد رکھیے، ایک جماعت، ایک گروہ ہونی چاہیے، اور جو نوجوان اس کوشش میں لگے ہیں ان کے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ ان کو ثابت قدم رکھے، اللہ انہیں ہر قسم کے ظاہر اور باطن فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ نہ انہیں کسی کے لیے نہ کسی اور کو ان کے لیے فتنہ بنائے۔ یاد رکھیے اس چیز کو، دین سیکھیے، جماعت کی شکل میں سیکھیے، جماعت کی شکل میں سیکھیے، کتابوں سے دین سیکھیے، دروس محاضرے ان کے فوائد اپنی جگہ، لیکن کتابوں کے علم کا جو معاملہ ہے وہ ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اور ایک آخری بات یہ کہ جب فتنے آئیں تو بالخصوص نوجوان صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں، صبر اور تحمل کا، جلد بازی نہ بچائیں، جلد بازی نہ۔ جلد بازی میں کیا ہوتا ہے، ابھی ہم کہاں گئے تھے، بنگلور میں تھے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو گئی بنگلور میں، حالیہ بہت بڑا یہ واقعہ ہو گیا۔ اس لیے کچھ لوگوں نے نوجوانوں کو باہر دیا، ہمارے نبی واقعی ہمارے نبی ہیں، ان کا احترام ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے نبی پر قربان ہو جائیں، جو یہ کہتے تھے ہماری پوری ذریت قربان ہو جائے۔ ابھارا نوجوانوں کو، کیا ہوا، لوگوں نے ایم ایل اے کا گھر جلا دیا، آگ لگا دی، مسلم نوجوان ایک دم بالکل، اور دو طرفہ ماحول بنا۔ آج 70 سے زائد نوجوان جیلوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کیا جلد بازی کا نتیجہ ہے، یہ جلد بازی کا نتیجہ ہے۔ آپ اس تعلق سے اللہ کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کے نبی نے کہا کہ جان لو اللہ کی مدد تبھی آئے گی جب تم صبر کرنے والے، صبر کرنے والے۔ اور مصائب میں اللہ کی طرف سے کشادگی اور سختی کے بعد آسانی تبھی آئے گی جب ہم اور آپ صبر۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، قرآن نے ایک اصول دیا ہے، ان مع العسر یسرا، سختی کے بعد آسانی ہے۔ 9/11 کا واقعہ ہوا، پوری دنیا میں مسلمانوں پر شکنجے کس دیے گئے، آسانی کیا ہوئی؟ آج پوری دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ یہ اصول ہے، سختی ہے، اس کے بعد آسانی ہوگی، ہر اندھیری رات کے بعد روشن صبح ہے، لیکن اس کے لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ جلد باز نہ بنے۔ جلد بازی میں نوجوان کیا کرتے ہیں، اگر کوئی نئی چیز آئی اس کے بارے میں خوب پڑھیں گے، خوب دیکھیں گے، ایک وقت کے بعد بیچارے اس فتنے میں گر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو فتنوں میں جھانکتا ہے سب سے پہلے فتنوں میں کرتا ہے۔ صبر یہ بھی ہے کہ فتنے آئیں تو آپ ان سے دوری اختیار کر لیں، آپ کے سامنے کوئی بات کرے آپ اسے خاموش کروا دیں کہ نہیں بھائی دوسری بات کرو، یہ جانے دو، میں علماء سے اس کے بارے میں پوچھوں گا، اس کی تحقیق کروں، اس کی بات، ورنہ کہوں گا تو یہی کہوں گا کہ حال یہی ہوگا کہ نوجوان رہیں گے، جوانی رہے گی، لیکن وہ جوانی فتنوں سے محفوظ نہیں ہوگی، وہ جوانی فتنوں سے محفوظ نہیں ہوگی۔ قبروں میں جائیں گے، سینوں میں فتنوں کو لے کر کے دفن ہو جائیں گے، اور اللہ کے جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین کے معاملات نکل جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے ظاہر باطن فتنے سے محفوظ رہے گی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرما دے، اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمیں تیرے دین سے محبت کرنے، دین کی تعلیمات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور موت ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔